اچھا اسد، ایک خبر سامنے آئی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ججز کو تڑکا لگایا ہے. یہ کیا تڑکا ہے؟ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں کچھ لوگ, اور ہم نے اپنے ہی ولاگ کے اندر یہ ڈسکس کیا تھا. اب رانا ثناء اللہ تک یہ بات پہنچی اور رانا ثناء اللہ نے بڑا تگڑا بیان دیا. رانا ثناء اللہ نے ان ججز کے اوپر, اگر کوئی عمرانیہ ججز یا عمرانڈو ججز یا کالے بھونڈ جن کو کہا جاتا ہے, کوئی بھی ہو, XYZ, ہم کسی کا نام نہیں لیتے, ان کے بارے میں یہ بات کی ہے بغیر کسی کا نام لیتے ہوئے, کیونکہ PTI نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور اس کو باقاعدہ سنیں گے. تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر یہ حرکت کسی نے کی تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. آرٹیکل 6 یاد ہے نا, جس مشرف کے اوپر لگا تھا. اس ملک میں لوگوں پہ بہت ساری چیزوں پہ اللہ کرے لگنا چاہیے تھا, اللہ کرے کہ ججز, انہی ججز نے, انہی بینچز سے بیٹھے ہوئے ججز نے ایک پرائم منسٹر کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی بھٹو کے اوپر, اور اس کو سزائے موت کے پھٹے پہ چڑھایا تھا اور سزائے موت دی. تو مجھے امید ہے کہ ایک وائس ورثہ ہونے جا رہا ہے, کوئی حرکت اس طرح کی کرے گا, آئین کے اوپر حملہ آور ہوگا, اور یہ پارلیمنٹ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگا کے اس کو جو ہے نا پھٹے پہ چڑھائے گی. پارلیمنٹ کو تو یہ پارلیمنٹ اب برداشت نہیں کرے گی. میں نے یہ لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ یہ پارلیمنٹ وہ نہیں ہے, کوئی اس پارلیمنٹ کو ہلکا نہ لے. آج وہ اسد کیسر کہتے ہیں نا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے سب چل نہیں پائے گی, یہ حکومت کچھ دیر کی مہمان ہے. اسد کیسر صاحب بولیں یہ باتیں بڑی پرانی ہو گئی ہیں, اور یہ بھڑکیں سیاستدانوں کے منہ سے سن کے تھک گئے ہیں ہم لوگ. سیاستدان کو جب کوئی جملہ نہیں ملتا نا تو سیاستدان کہتا ہے کہ اخباری نمائندے جب گھروں پہ آتے ہیں نا کہ کیسر صاحب, اسد کیسر صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب کچھ دیں ہمیں, ہمارے باسز کہہ رہے ہیں کوئی خبر لے کے آؤ, تو اسد کیسر کہہ رہی ہے اے لو خبر, یہ حکومت اب چند دن کی مہمان ہے. دیٹس اٹ. یہ تو ویسے ہم لوگ میرا خیال ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے نا, اور جس کو بھی سنتے ہیں جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ حکومت کے لیے یہی کہتا ہے کہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ ان کو میرے کانفیڈنٹ بیسکلی جو کہتا ہے وہ پاکستان کے معاشی معاملات ہیں, کیونکہ ہر اینڈ کے اوپر آپ ابھی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, PTI والوں کے حلقوں میں ابھی تک آپ نے کوئی معاشی بدحالی کے بیانات سنے؟ نہیں. آپ نے خان صاحب کا بیان بڑے آتے ہیں جیل سے, کوئی ایک بیان کہ پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی ہے, پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, کیونکہ اب ان کے منہ پہ یہ ساری باتیں پڑ گئی ہیں نا. کوئی آپ نے بیان سنا ابھی تک کسی کا؟ یہ ایک بڑی کھلی نشانی ہے کہ یہ پٹ چکے ہیں, یہ مر چکے ہیں. دشمن بھی کچھ کہنے کے جوگا ہی نہیں رہا. دشمن بھی اب کوئی بات ہی نہیں کر رہا. دشمن کو یہ پتہ ہے کہ چیزیں اسٹیبل ہوتی جا رہی ہیں, اور جب کوئی چیزیں اسٹیبل ہونی شروع ہو جائیں تو اٹ مینس کہ ایک اینڈ ایسا ہوگا. لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا, یہ ایسا مقام پہ پاکستان اس وقت کھڑا ہوا ہے, یا تو یہاں سے اوپر جائے گا یا یہاں سے نیچے آئے گا. یہ وہ مقام ہے پاکستان کا, اور اس مقام پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی ریاست یا پاک فوج ہو, چاہے آپ کے جوڈیشری ہو یا آپ کی پارلیمنٹ ہو یا سینٹ ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو, میرے خیال سے کسی کو بھی یہ ایک موقع نہیں دیا جائے گا کہ پاکستان کو اس مقام پہ لا کے پاکستان کے ساتھ کچھ کھلواڑ کرے. یہ کام اب نہیں ہو سکتا میرے خیال سے. اور اگر کسی جج نے کوشش کی نا تو میرے خیال سے, میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 6 کے بعد ہم اس کے گلے کا ناپ لے لیں گے. چلیں جی, حسد نے کافی آگے تک کی پلاننگ کر رکھی ہے, بہت شکریہ. اور یہ دھمکی نہیں ہے بیسکلی, یہ میں ایز اے پاکستانی, ایز اے محب وطن پاکستانی کی بات کر رہا ہوں کہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. ہم نے بہت چھیڑ چھاڑ دیکھ لی ہے. آپ نے وزیر اعظم کو گھر بھیجا, آپ لوگوں نے, آپ نے 2 منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا, ایک کو آپ نے پھانسی لگائی ہے. یہ مذاق اب نہیں چلے گا. پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے والے یہی لوگ ہیں. اگر کسی نے وزیر اعظم کو ہٹانا ہے اس کا ایک ہی آئینی طریقہ ہے, وہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. بالکل. اب اس پاکستان میں میرے خیال سے اب جو وزیر اعظم گھر جائے گا یا کوئی حکومت گھر جائے گی وہ پارلیمنٹ کے تھرو جائے گی. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں. یہ تمام تر جماعتیں اس پہ متفق ہو چکی ہیں. اگر کسی حکومت نے ختم ہونا ہے یہ پارلیمنٹ کو ختم کرے گی, اگر کسی نے حکومت نے بننا ہے تو یہ پارلیمنٹ ہی اس کو بنائے گی. کوئی عدالت, کوئی صدر, کوئی آرمی چیف, کسی کو اختیار نہیں دیا جائے گا آج کے بعد کہ وہ پارلیمنٹ یا وزیر اعظم کو گھر بھیجے. یہ بہت بڑی خبر ہے, اور یہ ہم سب لوگوں کے دل کی خواہش بھی ہے کہ اسی طرح سے ہونا چاہیے. بہت شکریہ اسد. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. اللہ حافظ.